مولانا سمیع الحق۔ مولانا سمیع الحق کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، وہ ایک ہمہ پہلو شخصیت تھے۔ ان کی خدمات کا دائرہ پاکستان میں ایک سیاسی اسلامی رہنما کی حیثیت سے بھی شہرت رکھتے ہیں اور عوام کی بڑی تعداد میں ان کی شناخت کا یہی حوالہ معروف ہے، لیکن ان کی شخصیت کا علمی حوالہ اس سے کہیں بلند ہے۔ آپ نے مختلف مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ دارالعلوم حقانیہ کے محتمم اور سربراہ اور دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین تھے۔ آپ متحدہ مجلس عمل کے بانی رکن اور پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے رکن بھی رہے۔ مولانا سمیع الحق 1937 میں اکوڑا خٹک میں مولانا عبدالحق کے گھر پیدا ہوئے، جن کا شمار تحریک آزادی کے بڑے رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ مولانا سمیع الحق نے اپنی مذہبی تعلیم اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ دارالعلوم حقانیہ سے حاصل کی۔ مولانا سمیع الحق مذہبی اسکالر، عالم اور سیاستدان تھے۔ وہ اپنے والد کے قائم کردہ دارالعلوم حقانیہ کو کئی دہائیوں سے چلا رہے تھے، جو کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں اکوڑا خٹک میں قائم ہے۔ مولانا سمیع الحق کا شمار جمعیت علماء اسلام کے بڑے رہنماؤں میں ہوتا تھا، جنہوں نے بعد میں جمعیت علماء اسلام درخواستی گروپ بنایا۔ اس گروپ کا نام تحریک آزادی کے سینئر رہنما مولانا عبداللہ درخواستی کے نام پر رکھا گیا، جسے بعد میں تبدیل کر کے جمعیت علماء اسلام سین کر دیا گیا۔ مولانا سمیع الحق 1974 کی تحریک ختم نبوت اور 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ کا بھی اہم حصہ تھے۔ وہ 1983 سے 1985 تک جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کے رکن ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی امور کی صدارتی کمیٹی کے رکن بھی تھے۔ مولانا سمیع الحق 1985 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے اور مولانا سمیع الحق نے سینٹ کے رکن کی حیثیت سے تاریخی شریعت بل پیش کیا تھا، جبکہ اسلامی قوانین اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے قانون سازی کے لیے جنرل ضیاء الحق سے اہم اقدامات کروائے تھے۔ وہ دارالعلوم حقانیہ کے کئی دہائیوں سے محتمم تھے، جہاں افغان طالبان کے بانی ملا عمر حقانی نیٹ ورک کے سربراہ جلال الدین حقانی، سراج الدین حقانی سمیت افغان طالبان کے جنگجو زیر تعلیم رہے، اور یہی وجہ تھی کہ افغان طالبان مولانا سمیع الحق کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اسی وجہ سے مولانا سمیع الحق کو فادر آف طالبان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ ان رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے افغانستان پر سابق سوویت یونین کی چڑھائی کی نہ صرف مخالفت کی تھی بلکہ اس کے خلاف ہونے والے جہاد کی کھل کر حمایت بھی کی تھی۔ افغان جہاد کے دوران مولانا سمیع الحق نے افغان طالبان کے تمام گروپس، خاص طور پر پروفیسر صبغت اللہ کے گروپ نیشنل لبریشن فرنٹ اور مولانا محمد نبی محمدی کے گروپ حکارت اسلامی افغانستان کے ساتھ قریبی تعلقات رکھے۔ مولانا سمیع الحق 1985 سے 1997 تک پاکستان کی سینٹ کے 2 دفعہ رکن بھی رہے۔ وہ 2002 میں بھی ایوان بالا کے رکن منتخب ہوئے اور 2008 تک اس عہدے پر رہے۔ وہ 2001 میں وجود میں آنے والی افغانستان دفاع کونسل کے چیئرمین رہے اور بعد میں 2012 میں وجود میں آنے والی دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین بھی بنے۔ وہ متحدہ مجلس عمل کے بانی رکن تھے اور 2001 سے 2006 تک سینئر نائب صدر رہے۔ 2013 میں جب خیبر پختونخوا اور فاٹا کے علاقوں میں طالبان نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے پر پابندی لگائی تھی تو اس وقت مولانا آگے بڑھے اور نہ صرف پولیو ویکسینیشن کے حق میں فتویٰ دیا بلکہ خود بھی اس مہم کا حصہ رہے۔ کچھ عرصہ قبل افغان حکومت کے ایک وفد نے ان سے اکوڑا خٹک میں ملاقات کی تھی، جن میں ان سے افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کی کوششوں میں ثالث کا کردار ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ مولانا سمیع الحق کا ایک بڑا کارنامہ ماہنامہ الحق کا اجرا ہے، جو گزشتہ نصف صدی سے روشنی بکھیر رہا ہے۔ الحق نے ایوانوں اور بیابانوں میں حق کی صدا بلند کی اور عرصے تک ویران راستوں کے اندھیروں میں قندیل ایمانی بنا رہا۔ مولانا سمیع الحق نے جہاد افغانستان اور پاکستان میں نفاذ شریعت کی جدوجہد کے حوالے سے دستاویزات، خطوط اور خطبات کا خاصا بڑا ذخیرہ محفوظ کر رکھا تھا، جو کئی جلدوں پر مشتمل ذہین کتابوں کی صورت میں سامنے آیا ہے، اور حال ہی میں مشاہیر کے خطوط اور مکتوبات کئی جلدوں میں شائع ہوئے ہیں۔ وہ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے کھلے طور پر حمایت کرتے
کرتے تھے۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر ان کو صرف 1 سال دے دیا جائے تو وہ سارے افغانستان کو خوشحال بنا دیں گے، سارا افغانستان ان کے ساتھ ہوگا، ایک بار امریکی چلے جائیں تو یہ 1 سال کے اندر ہوگا۔ افغانوں کو اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ آزادی کے لیے ایک جنگ ہے اور یہ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک بیرونی لوگ چلے نہ جائیں۔ بستر علالت پر ان کی ایک آرزو یہ تھی کہ وہ اپنے استاد مولانا احمد علی لاہوری کے تفسیری افادات پر جو عظیم الشان علمی کام کر رہے ہیں وہ مکمل ہو۔ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک پاکستان میں ہی نہیں برِ صغیر پاک و ہند کا بڑا ادارہ ہے، جہاں سے ہر سال دستار فضیلت حاصل کرنے والے فضلاء کی تعداد 1000 سے زائد ہوتی ہے۔ ملک و ملت کے کئی ممتاز رہنما اسی ادارے کے فاضل اور تربیت یافتہ ہیں۔ مولانا سمیع الحق نے جس انداز سے اپنے والد کے بعد اس ادارے کو بڑھایا سنوارا اور اس کے فیض کو عام کرنے کے لیے ممتاز محدثین اور اساتذہ کو جمع کر کے وہاں کے منصب درس و تدریس کی رونقوں کو نہ صرف یہ کہ بحال رکھا بلکہ اسے مزید جلا بخشی، یہ ان کے تدبر، فہم و بصیرت، علمی ذوق، علمی میراث کے تحفظ اور اہل علم کی قدردانی کا ایک نمونہ ہے۔ مولانا سمیع الحق دل کے عارضے میں بھی مبتلا تھے۔ کچھ عرصہ قبل ان کا عسکری ادارہ امراض قلب میں دل کا بائی پاس ہوا تھا، تاہم مولانا سمیع الحق بڑے پرعزم تھے اور آخری دم تک علالت کے باوجود قومی معاملات بالخصوص افغان ایشو پر اہم کردار ادا کرتے رہے۔ مولانا سمیع الحق درویش منش سیاسی اور مذہبی رہنما تھے۔ آپ نے اپنے سوگواران میں 4 بیٹے مولانا حامد الحق، راشد الحق، محمد اسامہ، عظیم سمیع اور 5 بیٹیاں اور 1 بیوہ چھوڑی ہیں۔